پی ٹی آئی میں آنا کیسے ہوا 2018 میں؟ 2018 میں جب میری سینٹ کی ٹرم ایک ہوا چلی تھی نا کہ بھائی الیکٹیبلز لے آؤ، یہ سب لے آؤ، کیا تھاٹس تھی، کیا پلان تھا آپ کا بیسکلی؟ 2018 کی جب میری سینٹ کی ٹرم ختم ہوئی تو میرا یہ ارادہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس فیلڈ کے سب سے اونچے والے پلیٹ فارم پہ بھی مجھے لے گئے تو میرے خیال میں اب وہ کیا کہتے ہیں کہ ناٹ آؤٹ ہی اننگس کو چھوڑتے ہوئے ریٹائر ہو جانا چاہیے. میرے انکل تھے جعفر لغاری صاحب، جو کہ میرے ساتھ بہت زیادہ ان کا ایک محبت کا رشتہ تھا. وہ ہمارے جو گاؤں اور ڈیرہ غازی خان کے ہم حد پہ بیٹھتے ہیں، ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کی حد پہ بیٹھتے، پہلے تو ایک ہی ضلع ہوا کرتا تھا. تو انکل جعفر جو کراس اوور کرتے ہیں راجن پور کے اندر، وہاں سے وہ 1985 سے الیکشن جیت رہے ہیں اور بہت پاپولر آدمی ہیں اور بہت سخی اور بہت لوگوں سے ان سے لوگ پیار بہت زیادہ. میں نے الیکشن ان کے ساتھ کنٹیسٹ کیا نا جی، یو کوڈ ایکچولی فیل پیپلز لو فار ہم آنیسٹلی. ایسے ہی میں نے سردار فاروق خان کے ساتھ بھی الیکشن کر. سردار فاروق خان کا ایک رسپیکٹ والا اسٹیچر تھا نا، عزت اور پیار میں تھوڑا سا ایک فرق ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں. انکل جعفر کے ساتھ لوگوں کو عشق اور پیار تھا، وہ اس طرح کے پاپولر تھے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ چل کے الیکشن لڑو. تو میں نے کہا سر بہت مہنگا کام ہو گیا، میں تو سفید پوش آدمی ہوں، آئی کانٹ ریئلی بیئر دا ایکسپینسز جو اب ہو گئے ہیں. پہلے اتنے زیادہ نہیں ہوا کرتے، گریجولی بڑھتی جا رہی ہے نا چیزیں. بالکل بہت سارے پیسے والے، ہماری طرف پہلے ویسے بالکل یہ نہیں ہوا کرتا، بہت سستے. مجھے یاد ہے میرے والد صاحب کا مجھ سے یہ گلا کرنا کہ پہلے والے الیکشن میں کہ یار میرا تو 1.5 ہو جاتا سی الیکشن، 12 لاکھ روپے تیرے الیکشن پہ میرے لگ گئے. اچھا، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی فرسٹ الیکشن. تو پہلے تو نہیں ہوتا تھا یہ، لیکن آہستہ آہستہ بہت زیادہ اب الیکشن مہنگے ہو گئے ہیں. تو انکل جعفر نے مجھے کہا کہ ہاں، اور میں نے کہا سر میں آپ کو کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے تمہیں کہا ہے کہ تم مجھے ووٹ لے کے دو، میرے اپنا ایک تعلق ہے لوگوں کے ساتھ ووٹ میں. آئی جسٹ وانٹ سم بڈی ہوز ود یور کریڈیبلٹی، آئی وانٹ اے کریڈیبل فیس ود می. میں نے کہا سر میرا پھر بھی ذرا دل اس میں اتنا وہ نہیں ہو رہا. اس وقت یہ لوگ سارے نون لیگ میں، میری فیملی والے، جب میں سینٹ میں بھی انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوا تھا نا جی 2013 میں بھی یہ لوگ سارے انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوئے تھے. اینڈ دین دے جوائن نون لیگ لیٹر، اینڈ آئی واز آسکڈ ٹو جوائن نون لیگ ود دم کہ یار ہمارے جو گروپ ہے ہمارا اس میں ایک سینیٹر بھی ہوگا تو ہمارا وزن بڑھ جائے گا. میں نے کہا یار معذرت، میرا کوئی تھوڑا سا، مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو میں اپنے دل کی بات کر سکوں، ٹرائی ٹو ڈو واٹ از رائٹ رادر دین واٹ دا پارٹی لائن از. اللہ نے موقع دیا تو مجھے آزاد ہی رہنے دو. تو میں نے یہی انکل جعفر سے کہا، میں نے کہا انکل آپ کو کوئی پارٹی کی ضرورت ہے، آپ آزاد ہی کیوں نہیں رہ جاتے. آپ اللہ کا فضل. انکل جعفر 1985 سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور جیت رہے ہیں، اور بلکہ راجن پور کے ضلع کے وہ 2 دفعہ ڈسٹرکٹ چیئرمین بھی بن چکے ہیں. اچھا. حالانکہ راجن پور کے اندر اتنے بڑے بڑے مطلب مزاری قبیلہ اتنا بڑا بیٹھا ہوا ہے، گورشانی ہیں، دریشک ہیں، جو بڑی بڑی قومیں، ہماری اتنی زیادہ وہاں پہ قوم نہیں ہے. لیکن انکل جعفر کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیک دیا تھا، وہ پولیٹیکل گروپنگ اپنی بڑی بہترین کر لیا کرتے تھے. میں آپ کو بتایا نا، لوگ ان سے پیار کیا کرتے تھے بیانڈ دیز ٹرائبل لائنز اینڈ آل. جعفر خان سب کے لیے ایک باپ کی حیثیت رکھتا تھا. تو انہوں نے کہا میرے ساتھ چل کے الیکشن لڑو. انکل جعفر اور عمران کی بہت پرانی تعلق ہے، بلکہ مجھے یاد ہے جمائمہ تو اکثر وقت گزارتی انکل جعفر کے گھر میں تھی، کیونکہ انکل جعفر کی والدہ بھی انگریز تھیں. ٹھیک ہے. تو وہ دونوں انگریز خواتین آپس میں کمفرٹیبل فیل کرتی تھیں. اور انکل جعفر اور عمران کی بھی بہت پرانی دوستی تھی. آپ کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس وقت تک پی ٹی آئی شامل ہونے کا؟ تو مجھ سے کہنے لگے کہ یار عمران کو نا جوائن کر لیں. میں نے کہا سر اگر کوئی بہتری ہو سکتی ہے تو شاید عمران سے ہی ہو، بیکاز the system has failed. باقیوں کے لیے تو سسٹم نے کچھ نہیں کر سکا. یہ بازو آپ کے آزمائے ہوئے تھے. تو ہاں، تو کہتے ہیں یار پھر عمران بار بار، اور آپ کو مزے کی بات ہے، عمران کو جب جوائن کرنے والی بات ہوئی، رمضان کا مہینہ تھا، کوئی جمعے کا دن تھا، مجھے انکل جعفر کا جمعہ نماز کے بعد فون آیا کہ عمران کی کوئی شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ ہے افطار کی، اور اس کے بعد وہ آئے گا کھانا ہمارے ساتھ کھائے گا آ کے، تو تم بھی آ جانا. میں بھی چلا گیا. تو مجھے یاد ہے جیسے وہ عمران تو اس وقت پرائم منسٹر بن چکا تھا، نہیں بنا تھا ابھی پرائم منسٹر، مطلب اس کے ساتھ انٹراج بہت بڑا تھا، بہت ساری گاڑیاں شاڑیاں. 18 میں جیت گئے تھے آپ، یہ جیتنے کے بعد کی باتیں ہو رہی ہیں؟ نہیں، یہ جیتنے سے پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں. پھر تو پرائم منسٹر نہیں بنا، میں بھول رہا ہوں. لیکن اس کا انٹراج بہت سارے لوگ، جی ہوا چل پڑی تھی، بہت سارے لوگ تھے، گاڑیاں شاڑیاں. تو انکل جعفر کی جو وائف ہیں مینا بیوی ان کا نام ہے، وہ کھانے شانے کا انتظام کر رہی تھی نا. اتنے سارے 60-70 لوگ آ جائے تو آپ کو انتظام کرنا ہی پڑتا ہے گھر میں. تو مجھے یاد ہے کہ عمران کا وہ نعرہ مارنا کہ مینا آئی نو ویئر دا کچن از، آئی ول کم اینڈ ایٹ ان دا کچن. اس قسم کی نہیں، آپس میں دوستی تھی کہ کچن میں بھی جا کے میں کھا لوں. بالکل. تو پھر وہ عمران کو انہوں نے جوائن کیا. میں نے انکل جعفر کا، میں کہا صرف باقیوں سے تو نہیں ہے کوئی، انہی سے کچھ طرح شاید امید ہے بہتری کی. سو دیٹ از ہاؤ وی جوائن پی ٹی آئی.
میں یہ پھر ہی کہوں گا کہ میں نے انکل جعفر کا فیصلہ میں نے ان کے لیے نہیں کیا, لیکن میں نے بھی ان کو نج اس طرف کیا کہ بھائی دیٹ از اے بیٹر آپشن. اور پھر جو پی ٹی آئی کا سمبل اس نے بھی میٹر کیا آپ کے پریویس ریکارڈ سے اگر اٹیچ کریں آپ کے؟ پھر میں وہ عرض کروں, انکل جعفر تو 1985 سے وہاں سے الیکشن جیت رہے تھے, وہ بغیر نشان کے بھی شاید ان کو اتنا وہ نہیں ہے, تو ان کا اپنا ایک میں آپ کی حد تک بات کر رہا ہوں. میں تو انکل جعفر کی کیا کہوں, ان کی گاڑی کی سواری تھا. میرا تو وہاں پہ میرا تو راجن پور کے اس علاقے میں کوئی کسی کے ساتھ اتنا تعلق. پھر میں آپ کو الیکٹیبل کہہ دوں نا. میں تو ڈیرہ غازی خان چوٹی جہاں پہ مطلب میرے والد صاحب یا میں وہ تو 7 والی کانسٹیٹوئنسی تھی نا. اوکے ٹھیک ہے. کرنٹلی آپ کا کیا سٹیٹس ہے؟ ادھر آپ پی ٹی آئی میں ہیں, کہاں ہیں؟ منظر نامے سے تو آپ غائب ہیں. اس وقت میں ایسے سمجھ لیں کہ بس گھر ہی بیٹھا ہوں. نہیں ہیں پی ٹی آئی میں. پی ٹی آئی کا اگر مطلب آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آ کے میرے دروازے پہ کھٹکھٹائے اور وہ کرے تو آپ انسسٹ کریں, ادروائز میں گھر پہ ہوں. میں اس کا جواب یہ دینا پسند کروں گا کہ میں اس وقت گھر پہ ہوں. یہ پی ٹی آئی کی اعلیٰ ترین قیادت کے لیے بھی ہے کہ میں ہوں اس وقت گھر پہ ہوں, میں ہوں اور اس وقت گھر پر ہوں. آخر رابطہ تو رہتا ہے, اتنے عرصے قریب رہے ہیں تو وہ تو ہے. اچھا, عمران خان صاحب نے عثمان بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا, ٹھیک ہے, آپ کے بھی ہوتے اور دیگر کئی لوگوں کے ہوتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں غلط فیصلہ تھا اور اس کا پی ٹی آئی کو نقصان ہوا؟ اس کی تو مصلحت عمران خان صاحب خود ہی جانتے ہوں گے. عثمان بزدار میرے ہمسایہ قبائل ہیں جی, لغاری اور بزدار ممبر بھی تو ہے نا. ہم لوگ اس سے پہلے کر رہے ہیں. آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دوں تو ہم دونوں ساتھ کے بیٹھنے ہوئے قبیلے ہیں. لغاری اور بزدار ساتھ بیٹھتے ہیں. میری عثمان بزدار صاحب کے والد صاحب سے بہت ہی ایک نیاز مندی اور عزت, بزرگ تھے, بہت سے ان سے عزت والا تعلق تھا. ہم لوگ 2 ٹرمز اسمبلی میں بھی ایک ساتھ ہوئے. ٹھیک ہے. سردار فتح محمد خان ان کا نام تھا. نہایت ہی ایک شریف, سلجھے ہوئے, ٹھنڈے آدمی. بہت ان کے ساتھ ایک وہ تھا. ٹھیک ہے. اللہ کا یہ بھی میرے پہ کرم ہے کہ میری لوگوں سے دوستی بھی ہو جاتی ہے اور تعلق بھی بن جاتے. تو سردار صاحب کیونکہ ہمسائے بھی تھے تو ان سے بہت عزت والا, پیار والا رشتہ بھی تھا. ٹھیک ہے. تو جب عثمان خان کا نام آیا تو میرے پاس ان کا تو نمبر نہیں تھا, تو میں نے پھر ان کے والد صاحب کو فون کر کے مبارکباد دی کہ جی مبارک ہو عثمان خان کا وہ ہوا. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے تو عثمان سے پہلے بھی کہا تھا کہ اسمبلی کا جو معاملات ہیں وہ تمہارے سے رہنمائی لے گا, تو چھوٹے بھائی پہ ذمہ داری آ گئی ہے تو اس کی مدد ضرور کرنا. میں نے کہا سر میرے لیے تو جو ہوگا حاضر. تو دیٹ از ہاؤ. اچھا, یہ بات صحیح ہے جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو ان کے کابینہ کے دوست وغیرہ ان کی رسکیاں کھینچتے تھے, جنرل باجوہ وغیرہ صاحب کو شکایت کرتے تھے. آپ کے پاس یہ خبریں ہیں؟ بہت سارے بزدار نے خود بھی بتایا ہو آپ کو؟ نہیں, پھر سمہاؤ وہ عثمان بزدار کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد کچھ تھوڑا سا ہمارے وہ اتنا زیادہ کلوزلیس رہی نہیں. شروع میں تو میں جیسے اس کے والد صاحب نے کہا تھا میں اس کو کوئی مشورے وغیرہ کر دیا کرتا. ٹھیک ہے. پھر مجھے محسوس ہوا کہ شاید وہ میرے مشوروں سے نہیں پسند کرتے کہ میں. اچھا, مجھے بڑے اچھے سے یاد ہے آپ کا نام بھی تھا کہ وزیر اعلیٰ کا جنوبی پنجاب سے لگنا ہے. محسن لغاری صاحب, میں آپ عاجزی میں نہ جو مرضی کر لیں, میں تو ویری آرڈنری پرسن. یہ بڑے لوگوں کی بات نہیں, آپ آرڈنری ہو کے آپ ایم این اے بھی بن گئے, سینیٹر بھی بن گئے, منسٹر بھی بن گئے. نہیں, آپ اللہ کی نظر میں اللہ تعالیٰ کا کرم ہو. اللہ تعالیٰ نے وہ کیا, نہیں مجھ سے کوئی ایسی ویسے کبھی بات بھی نہیں ہوئی عمران خان صاحب کی, اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی. آپ سمجھتے ہیں عثمان بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ لگانے میں ان کی جو مسز ہیں بشرا بی بی یا فراغ ہوگی, ان کا کوئی رول تھا؟ سرکمسٹانشل ایویڈنس تو یہی کہتی ہے کہ شاید ان کا انفلوئنس تھا. لیکن آپ دیکھیں اس وقت عمران خان صاحب کا جو اب حالات دیکھیں نا, اس وقت میرے خیال میں اس وقت شاید عمران خان کی جو چوائس ہوں گے شاید شاہ محمود قریشی صاحب ہوں گے, لیکن وہ پروونشل اسمبلی کا الیکشن ہار گئے تھے. ٹھیک ہے, بالکل. اس کے بعد پھر وہ ایسپرنٹ ذرا شاہ محمود قریشی صاحب کا تو ایک اسٹیچر اوپر کا تھا نا کہ ان کو تو ہر کوئی بڑا مان لیتا, لیکن باقی جو لوگ تھے وہ شاید کسی کو کوئی بڑا ماننے کو تیار نہ ہوتا. ہر کوئی کہتا میں کیوں نہ ہوں. ٹھیک ہے. اس لیے شاید پھر انہوں نے یہی سمجھا کہ ایسے آدمی کو لگاؤ کہ جسے کسی کو بھی مسئلہ نہ ہو. مطلب میں نے آپ سے, اب سارے بتائیں وزیر آبپاشی رہے ہوئے ہیں, وہ میں نے آپ سے 91 اکاؤنٹ کی بھی بات کرنی ہے. ابھی ہم آف دا ریکارڈ کافی چیزیں ڈسکس بھی کر رہے تھے. میں نے ڈیفینیٹلی وہ بات, میرا مقصد وہی تھا جب اس سے کہا گیا نا کہ میں نے کہا کہ یہ جو اس وقت ملک کے اندر ایک میرے خیال میں ایک بغیر وجہ کے جذباتی ہو کے ہم لوگ آپس میں ہمارا جو فیڈریشن کا ایک جو تعلق ہے اس کے اندر کھچاؤ پڑ رہا ہے, اس کے حقائق اگر سامنے میں نے آپ کے سامنے وہ حقائق آپ سے ذکر نہیں, مگر میں آپ کی شفقت, آپ کی انکساری دیکھتے ہیں میں آپ سے کچھ ہارڈ کور کوشچنس کر بھی نہیں رہا, مگر میں کچھ نا چیزیں آپ کی موجودگی میں, آپ جیسے پولیٹیشین کی موجود میں کچھ ریکارڈ کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. نہیں تو اتنا جھوٹ ہے, اتنی مبالغہ آرائی ہے, تو اس میں نا سچ چھپ بھی رہا ہے اور دفن بھی ہو رہا ہے.
تو جو فطرت کے بالکل اگینسٹ ہے. تو اس لیے میں کہا فطرت کی موجودگی میں آپ کے ہوتے ہوئے میں ان چیزوں کو بھی ذرا کلیئر کروں نا, وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اب آپ کے خیال میں 2.25 سال ہو گئے عمران خان صاحب, 5 اگست کو 2 سال ہو جائیں گے, کوئی باہر آتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو, ایسا لگتا ہے؟ جس طرح کے کیسز بنتے جا رہے ہیں آپ دیکھیں, ان میں کوئی مطلب ہے اسلام کی تاریخ میں کبھی عدت کے کیسز بنے ہیں نہیں, تو پھر اس طرح تو پھر یہی لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ان پہ رہے گا, ان کے اوپر رہے گا نا, لگتا ہے ایسے. وہ فرمائشیں ہیں ان کا سوشل میڈیا ختم کر خاموش کروا دیں اور یہ کر. سوشل میڈیا کسی کے اختیار میں, یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. سوشل میڈیا کا ایک بچہ جو ایک کہیں پہ بھی بیٹھا ہوا ہے, وہ چاہے امریکہ میں بیٹھا ہے, آسٹریلیا میں بیٹھا ہے, نیوزی لینڈ میں بیٹھا ہے, کہیں بھی بیٹھا ہے, وہ کہیں سے بھی ایکسیس کر کے کچھ بھی کہہ سکتا ہے. تو وہ خیر آفیشیل سوشل میڈیا کے عمران خان کا ٹویٹر بند کرا دیں, پی ٹی آئی کا آفیشیل بنا دیں, چلے اوکے, اب اس پہ کیا روک سکتے ہیں. پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت سے متعلق اب بہت زیادہ یا یہ نیریٹو بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے آج کل کا سسٹم, کہ موجودہ قیادت کمپرومائزڈ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بات درست ہے؟ کیونکہ اب کچھ ملاقاتیں بھی وہ ہو رہی ہیں جن کی اجازتیں کہیں منظور نظر ہیں. وہ پی ٹی آئی کا میرے خیال میں ایک جو مسئلہ ہے نا, پی ٹی آئی باقی جو